آج کی سوسائٹی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ تو ایک حد تک پھر تیار ہو جاتے ہیں ایک میچ، کوئی رشتہ آیا اس کا میچ کے لیے، لیکن جو لڑکا لڑکی ہیں وہ بڑے پکی ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں اس کی چیز پسند آ رہی، ہمیں یہ پرسنالٹی نہیں پسند آ رہی، یہ پہلو نہیں پسند آ رہا، وہ اس میں دیر پہ دیر کرتے ہی جاتے ہیں. تو ان بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ کیا کوئی فارمولہ ہے، کیا کوئی ایسی ہدایات ہیں جو آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ اچھا نقطہ اٹھایا. یہ پھر بچے جوتے کھا رہے ہیں. ایسے بچے پھر آج ہمارے پاس آتے ہیں 40 کے ہو گئے 48 کے ہو گئے اور ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب اب آپ ہی تعویذ دے دیں، مجھے ملا نہیں میچ کا رشتہ. وہی بات ہے کہ پہلے جوان خوبصورت تھے تو ہم نے کسی کو پسند نہیں کیا، اور جب 40 45 پہ پہنچے تب لوگ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں. کہتے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، جب چنے ملے تو دانت نہیں رہے. تو مطلب اب میرے پاس کتنے کیس ہیں. یہ بچے بیوقوفیاں کرتے ہیں، اور یہ والدین کو بھی وقت پہ کر دینا چاہیے کہ آج کل بچے اپنے آپشن زیادہ بڑھائیں. اس سے پہلے والدین 17 18 کے جب ہوں بچے اسی وقت ان کی منگنیاں کر دیں، ان کی انگیجمنٹیں کر دیں، ان کو کسی سے انگیج کر دیں، کیونکہ بالی عمر ہوتی ہے، والدین کی بات کو سمجھتے ہیں، بچے کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ کہتے ہیں نہیں جی تعلیم سے فارغ ہو جائے، وہ 25 30 سال کے بچی ہوگی، 25 30 سال کا لڑکا ہو گیا، وہ ذہنی طور پہ جو مضبوط ہو گیا، اپنی اس کی رائے ہوگی، اپنی جابیں کر کر کے اپنا اس کا ایک یہ آپشنز بن گئے، چوائسیز بن گئے. اب ماں باپ کو تو پوچھتے ہی نہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دھکے ہی کھاتے ہیں. اس لیے بچوں کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی دیکھو اب دھکے ہی کھا رہے ہو بھائی، تمہیں کون سا رشتہ مل رہا ہے. کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً ان کی کونسلنگ کریں، ان کو جو اللہ والوں کی خدمت میں لے کے جائیں، ان کے دعائیں بھی کریں کہ بھئی یہ دنیا کے اندر جو ان کو اصل میں دنیا کا کنسیپٹ نہیں سمجھایا جاتا کہ دنیا کا مطلب ہے کہ یہ آڑے ترچھے ناقص ٹیڑھے میڑھے کامل ہر طرح کی چیزیں ملیں گی. یہ دنیا یہ ہے، وہ جنت ہے جہاں پرفیکٹ ہر چیز ہے. یہ تصور اصل میں ان کے دماغوں میں نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے کہ بھائی دنیا کے اندر ہی وہ ساری جنت کی نعمتیں چاہیے ہمیں، دنیا کے اندر ہی بس حور چاہیے. حور چاہیے تو پھر مرنا پڑتا ہے، پھر جنت میں ملے گی. بھائی ان کو یہ کہیں دنیا میں تو ایسے آڑے ترچھے ملیں گے. رنگ گورا تو ناک نقشہ ڈھیلا ہے، ناک نقشہ عمدہ تو رنگ گورا نہیں ہے. تو قد لمبا ہے تو جناب ویسی عقل سے پیدل ہے، قد چھوٹا ہے تو بڑا ذہین عقل مند ہے. تو ہر طرح کے لوگ ہیں بھائی. تبھی میں نے پہلی والی کال میں یہ کہا اخلاق و کردار کی خوبصورتی اصل خوبصورتی ہے، اس کو پہلے فوکس کریں. لوگ اس کو تو بعد میں دیکھتے ہیں ظاہری خوبصورتیوں پہ. لہٰذا بچے جو پکی ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے دنیا کا صرف کنسیپٹ سمجھایا جائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے. لہٰذا دنیا میں جیسا بھی رشتہ اچھا مل جائے، اور اس کا نبی نے بتایا کہ استخارہ کریں. بخاری کی حدیث ہے کہ اہم کام کوئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے استخارہ کریں. اور اہم کاموں میں نکاح کو لکھا ہے، نکاح ہے یا اسی طریقے سے غلام کا معاملہ ہے یا سواری خریدنی ہے تو استخارہ کرو. اور استخارے کی دعا ازواج مطہرات فرماتی ہیں نبی پاک ہمیں یوں یاد کراتے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت اتر آئی ہے، اتنا اہتمام کراتے تھے. اور یہی وجہ کہ مشائخ سلسلہ اولیاء کاملین کی عادت شریف ہے، صبح بھی استخارہ کر کے نکلتے ہیں، شام تک کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. رات کو استخارہ کر کے نکلتے ہیں، صبح تک کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے. اور یہ کہہ دیا اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ آگے ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا خیر نہیں ہے، آپ ہی ہمیں خیر کے راستے میں لگاتے رہیے. یہ استخارے. اور میں جیسے بتایا میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید قدس سرہ، ان کے بالکل ایسی پکی ٹھکی عادت شریف ہے. ہم نے ان کو امریکہ یورپ کی طرف بھی سفر ان کے ساتھ کیے، ویسے جو عام حالات میں بھی ان کے ساتھ. وہ استخارہ صبح میں استخارہ کر دیا، دن بھر کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے. فرمایا مغرب بعد استخارہ کرتا ہوں، صبح تک کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. چنانچہ ان کو ہم نے دیکھا کبھی بے چین ڈسپریٹ پریشان نہیں ہوئے. بس وہ صبح نکلے، جی حضرت وہ لیٹ ہو جائے گا، گاڑی لیٹ ہو جائے گی، وہ فلاں نہ ہو جائے. اب آپ چپ کر کے مطمئن اپنے ذکر میں رہتے. تو ایک دن حضرت کے صاحبزادی مولانا طیب نے پوچھا ابا جی آپ سکون سے بیٹھ رہے تھے، ہمیں تو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ہم پتہ نہیں صحیح پہنچیں گے کہ نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں بیٹا کس بات کی پریشانی، میں ہر صبح کو سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، بس وہ اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جو ہوگا خیر اور نفع کا ہی فیصلہ ہوگا. لہٰذا آرام سے بیٹھو، پہنچ گیا نہیں تو خیر اسی میں ہوگی، وہ مل گیا ورنہ خیر اسی میں ہوگی. یار کیا پرسکون زندگی ہے. میں کہ یہ تبھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، چپ کرے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اب ہم پریشان کالے مار رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، پہنچ یہ وہ نہیں. یہی شان
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے استخارہ سب سے بہترین علاج ہے. بے شک. صحیح طریقے سے مصنوع استخارہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رشتوں کے حوالے سے بہترین گائیڈ کریں گے. لہٰذا یہ اس طرح پکی بننے کی ضرورت نہیں ہے. خود انسان پکی بن کے پھر کیا کرتے ہیں، کتنے پکی بننے والے کل کو جب فیصلہ کرتے ہیں تو عقل حیران ہو رہی، یار تم نے شادی سے کی؟ کہتے یار تھک ہار کے یہیں گرا میں. بڑے اچھے چیز سے چھوڑتا گرا تو ایسی جگہ گرا کہ بات ایسے لگ رہا کہ کہتے نا کہ وہ حور کی بغل میں لنگور، یا یوں لگے گا حور کی بغل میں لنگور، تو مطلب یہ میچ ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں بس یار ہماری کیمسٹری مل گئی اصل میں. کیمسٹری میں کیمسٹری ملا لی، فزکس کا کیا ہوگا، میتھمیٹکس کا جائے گا. پھر وہ پھٹے، اور جی میتھمیٹکس ملا دی تو لڑائی ہو رہی ہے، فزکس ملی تھی ہاتھا پائی ہو رہی ہے. کیمسٹری مل گئی، آج تھوڑا سا ہنس کھیل لیتے ہیں. تو بھائی کیمسٹری پہ زور زیادہ لگاؤ، فزکس اور میتھمیٹکس بھی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا، جزاک اللہ.